Subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 10th ہسٹری برج کورس ڈے 5 کا برج کورس ہے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ تاریخ، شہریت و جغرافیہ۔ برج کورس کا عملی خاکہ جماعت دہم، مضمون تاریخ و سیاسیات، دن 5واں، میعاد 35 منٹ۔ اکائی کے جز ہے ذیلی اکائی، تیسرا جز ہے اطلاقی تاریخ۔ جماعت دہم میں یہ تاریخی واقعات کی عصری معنویت کو پہچاننا اس کا جز ہے۔ جماعت دہم کی اکائی جز ہے 7واں، بھارت 1960 کے بعد کے واقعات۔ سبق کے اغراض و مقاصد، جماعت دہم مطالعہ کردہ نتیجہ، متوقع صلاحیتیں۔ 5واں ہے آزادی کے بعد ہونے والی پیش رفت میں تاریخی واقعات کو مناسب ترتیب دینا۔ پہلا ہے 1950 بھارتی منصوبہ بندی کمیشن، 1966 تاشقند معاہدہ، 1984 آپریشن بلو سٹار، 1991 بھارت نے عالم کاری اختیار کی، 1999 کارگل کے علاقے میں بھارت پاکستان جنگ ہوئی۔ مربوط ماخذات ہے، آئیے دہرائیں۔ پہلا ہے آزادی سے قبل کے اہم تاریخی واقعات بتائیے۔ دوسرا، اگلی تصویر دیکھیے اور اس کی اہمیت بتائیے۔ یہ تصویر دانڈی یاترا کی ہے۔ مطالعہ، تجربہ اور عملی سرگرمیاں۔ پہلے کا جواب ہے 1935، یعنی یہ آزادی سے قبل کے واقعات ہے۔ 1935 برطانوی پارلیمنٹ نے قانون منظور کیا جس کی روح سے بھارت میں وفاقی حکومت قائم کرنا طے پایا۔ 1937 میں صوبائی قانون ساز مجلس کے انتخابات ہوئے جن میں 8 صوبوں میں بھارتی قومی جماعت کو اکثریت حاصل ہوئی۔ 1939 میں یورپ میں دوسری عالمی جنگ شروع ہوئی۔ قومی جماعت انڈین نیشنل کانگریس کے صوبائی وزراء نے استعفیٰ دیا۔ مارچ 1942 کو کرپس منصوبہ پیش کیا گیا۔ 14 جولائی 1942 قومی جماعت کے اراکین مجلس عاملہ نے وردھا کے مقام پر بھارت کی آزادی کے مطالبے کی قرارداد منظور کی۔ 8 اگست 1942 بھارت میں قومی جماعت کے اجلاس میں بھارت چھوڑو قرارداد منظور ہوئی۔ دوسرا، کریں گے یا مریں گے، ان لفظوں میں گاندھی جی نے عوام کو آزادی کے لیے للکارا۔ تیسرا، بھارت چھوڑو تحریک کا آغاز ہوا۔ 7واں، 1942 عیسوی میں ستارا میں متوازی حکومت قائم ہوئی۔ دوسرا، آزاد ہند سینا کی بنیاد پڑی۔ 8واں اکتوبر 1943 سنگاپور میں آزاد ہند حکومت قائم ہوئی۔ نومبر 1943 جاپان نے جزائر انڈمان اور نکوبار آزاد ہند حکومت کے حوالے کیا۔ 1944 آزاد ہند فوج نے اراکان کا علاقہ اپنی تحویل میں لیا۔ 18 اگست 1945 طیارہ حادثے میں سبھاش چندر بوس کی موت ہو گئی۔ 18 فروری 1946 تلوار نامی برطانوی جنگی جہاز پر بحری بیڑے کے عملے کی بغاوت ہوئی۔ تو جو تصویر نظر آ رہی تھی اس میں یہ دانڈی یاترا کی تصویر ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان کے وزیر اعظم کا نام بتائیں، یہ اگلے اس میں دیکھیں گے۔ چوتھا ہے تاریخ کے مطابق مندرجہ ذیل واقعات کو ترتیب وار لگائیے۔ 1، سوویت یونین ٹوٹ گیا۔ دوسرا، گوا دمن دیو کی آزادی۔ تیسرا، بھارت کے پوکھران نامی علاقے میں پہلی ایٹمی جانچ کی گئی۔ چوتھا، لال بہادر شاستری نے نعرہ دیا جے جوان جے کسان۔ بھارت کے وزرائے اعظم کے نام ہیں، پہلے پنڈت نہرو، پھر لال بہادر شاستری، اندرا گاندھی، مورارجی دیسائی، چرن سنگھ، راجیو گاندھی، وی پی سنگھ، چندر شیکھر، نرسمہا راؤ وغیرہ۔ گوا دمن دیو کی آزادی۔ پہلا ہے گوا دمن دیو کی آزادی، 1960 میں ہوا تھا۔ لال بہادر شاستری نے جے جوان جے کسان کا نعرہ دیا، 1965 کی جنگ میں دیا گیا تھا۔ بھارت نے پوکھران میں پہلے ایٹمی دھماکے کیے 1974 میں۔ سوویت یونین ٹوٹ گیا 1991 میں۔ آئیے مدد لیں، درج ذیل لنک پر کلک کریں اور ہندوستان میں 1960 سے قبل کے واقعات کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ پہلا ہے 1960 کی دہائی حصہ اول۔ دوسرا ہے 1960 کے بعد کے واقعات حصہ دوم۔ تیسرا 1991 کے بعد کی تبدیلیاں۔ اس میں ایک اور سوال ہے، بھارت کے وزراء کی تصاویر ذیل میں دی گئی ہے۔
مندرجہ ذیل تصاویر کو ترتیب وار لگائیے، یعنی ان کی ترتیب کس طریقے سے ہوگی۔ یہ دیکھیے پہلے نمبر پر یہاں پر پہلی تصویر ہے مرارجی دیسائی، دوسری تصویر ہے راجیو گاندھی، تیسری ہے پنڈت نہرو، چوتھی ہے لال بہادر شاستری، پانچویں تصویر اندرا گاندھی، چھٹی تصویر اٹل بہاری واجپئی، ساتویں تصویر چودھری چرن سنگھ، آٹھویں تصویر نرسمہا راؤ، نویں تصویر چندر شیکھر، دسویں تصویر ایچ ڈی دیوے گوڑا، 11ویں تصویر وی پی سنگھ اور 12ویں تصویر اندر کمار گجرال۔ دوسرا ہے 1980 کی دہائی کے واقعات کو قلم بند کیجیے۔ چلیے ان تصویروں کے نام دیتا ہوں، آپ اسی ترتیب سے لگا سکتے ہیں۔ پنڈت نہرو، لال بہادر شاستری، سب سے پہلے آئیں گے پنڈت نہرو، اس کے بعد لال بہادر شاستری، 1965 اندرا گاندھی، 1966 مرارجی دیسائی، 1977 چرن سنگھ، 1978 راجیو گاندھی، مرارجی دیسائی 1977، چرن سنگھ 1979، راجیو گاندھی 1984، وی پی سنگھ 1989، چندر شیکھر 1990، نرسمہا راؤ 1991، ایچ ڈی دیوے گوڑا 1996، اندر کمار گجرال 1997، اٹل بہاری واجپئی 1998۔ 1980 کے بعد کے واقعات ہے۔ چرن سنگھ 1979 سے 1980 صرف 5 مہینے وزیر اعظم رہے، مختصر دور حکومت۔ راجیو گاندھی 1984 سے 1989، شمال مشرقی کی ریاستوں میں الفا تنظیم کی تحریک، سائنس و ٹیکنالوجی کے شعبے میں اصلاحات، معیشت کی ترقی، سری لنکا کی تمل اقلیتوں کا مسئلہ، ان کی خود مختار کی حمایت، بوفورس توپوں کی خریداری میں بدعنوانی کا الزام، کانگریس کی شکست۔ سری لنکا کی تنظیم ایل ٹی ٹی ای نے راجیو گاندھی کو قتل کیا۔ وشوناتھ پرتاپ سنگھ 1989 سے 1990 بمشکل 11 مہینے وزیر اعظم رہے، دیگر پسماندہ طبقات او بی سی کے لیے ریزرویشن نافذ کیا، کسانوں کے 10,000 کروڑ روپے کے قرضے معاف کیے۔ سرگرمی مکمل کرے۔ دہائی 1960 اہم پر اثر واقعات 1962 بھارت اور چین کے درمیان جنگ، آج کی تبدیلیاں۔ 1970 حزب مخالف کی مختلف جماعتوں نے متحد ہو کر جنتا پارٹی حکومت قائم کی۔ 1980 سائنس و ٹیکنالوجی کے شعبے میں انقلاب لانے کی کوشش کی۔ پہلے کا جواب ہے 1962 کی ہند چین جنگ میں روس دونوں ممالک میں سے کسی کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا تھا۔ اس وقت سوویت یونین کا خاتمہ نہیں ہوا تھا اور چین اور روس نظریاتی سطح پر بہت قریب تھے۔ روس نے جنگ کو بھائی اور دوست کے مابین لڑائی قرار دیا تھا۔ روس نے چین کو بھائی اور انڈیا کو دوست کہا۔ آج کی تاریخ میں ایک بار پھر چین اور انڈیا کے درمیان کشیدگی ہے اور سوویت یونین بہت سارے ممالک میں تقسیم ہو چکا ہے۔ دوسرے سوال کا جواب ہے جنتا پارٹی بھارت کی ایک سیاسی جماعت تھی۔ ہنگامی صورتحال کے مخالف جماعتوں اور رہنماؤں نے مل کر اس جماعت کو تشکیل دی۔ جنتا پارٹی جے پی ترجمہ پیپلز پارٹی یعنی ایک ایسی سیاسی جماعت تھی جو ایمرجنسی کی مخالفت کرنے والی ہندوستانی سیاسی جماعتوں کے اتحاد کے طور پر قائم کی گئی تھی، جو 1975 سے 1977 کے درمیان بھارت پر مسلط کیا گیا تھا، یعنی ایمرجنسی۔ 19 جون یہ 1980 کے واقعات ہے۔ 19 جون 1981 بھارت کا پہلا مواصلاتی سیارچہ ایپل خلا میں بھیجا گیا۔ 1981 سیٹلائٹ بھاسکر 2 کامیابی سے داغا گیا۔ 1983 بھارت نے سیٹلائٹ انسیٹ 1B خلا میں چھوڑا۔ 1984 ریلوے میں کمپیوٹرائزڈ ریزرویشن کا نظام شروع کیا گیا۔ 1985 تربے کے مقام پر خود بھی ایٹمی ری ایکٹر شروع کیا گیا۔ 1987 نیوکلیئر پاور کارپوریشن آف انڈیا NPCIL نامی کمپنی قائم کی گئی۔ 1988 پرتھوی میزائل کا کامیاب تجربہ۔ 1990 اگنی میزائل کا کامیاب تجربہ۔ 1990 ودیش سنچار نگم لمیٹڈ VSNL نے بھارت میں انٹرنیٹ کی خدمات شروع کی۔ آپ کیا سمجھے؟ تصاویر اور چارٹ آپ لگا سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے پہلا ہے تاریخی واقعات کو کس طرح ذہن نشین کریں، انہیں ترتیب وار کس طرح لگائیں۔ دوسرا ہے تاریخی واقعات کی درجہ بندی کس طرح کی جا سکتی ہے۔ تیسرا
ماضی میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں انقلاب لانے کی کوشش حال میں کس طرح فائدہ مند ہے؟ پہلے کا جواب کو بہت سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ دیں اور اسی ترتیب میں ایک وقت میں انہیں سیکھیں۔ روزانہ 1 یا 2 بار جواب کو پڑھنا یا لکھنا بھی آپ کو طویل عرصے تک یاد رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ دوسرے کا جواب ہے، عام طور پر تاریخی علم کے واقعات کی درجہ بندی کے ذرائع کو 3 قسموں میں الگ کیا جا سکتا ہے: کیا لکھا ہے، کیا کہا جاتا ہے، اور جسمانی طور پر کیا محفوظ ہے۔ مورخین اکثر تینوں سے مشورہ کرتے ہیں اور تینوں قسم کی چیزوں کو درجہ بندی کے ذریعے استعمال کرتے ہیں۔ تیسرے کا جواب ہے، یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں انقلاب لانے کی کوشش، اس سے سائنس اور ٹیکنالوجی کا اثر ہوا، موبائل، کمپیوٹر، ریڈیو، ٹی وی سیٹ وغیرہ وجود میں آئے۔ مذکورہ بالا وسائل میں سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کا استعمال ہونے کی وجہ سے اس دور کے افراد کو دیکھ سکتا ہوں، بات چیت کر سکتا ہوں، ای میل اور فوٹو بھیج سکتا ہوں، موسم کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یعنی میں جو اخبار پڑھتا ہوں ان میں خبریں بھی اسی سیٹلائٹ کے ذریعے آتی ہے۔ درج ذیل لنک پر کلک کریں اور ہندوستان میں 1960 سے قبل کے واقعات کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ پہلا ہے 1960 کی دہائی کا حصہ 1، دوسرا 1960 کے بعد کے واقعات حصہ 2، تیسرا 1991 کے بعد کی تبدیلیاں۔ اگلا سوال ہے، خضر پیمائی و گھر کام۔ پہلا ہے، آزادی حاصل کرنے کے بعد ابتدائی دور میں بھارت کو کون کون سے معاشی مسائل درپیش تھے، اس کا جواب دیکھنا ہے۔ دوسرا ہے، لال بہادر شاستری نے نعرہ دیا جے جوان جے کسان کا نعرہ کیوں دیا؟ دونوں کے جواب دیکھیں گے۔ پہلا ہے، جو بھارت کو مسائل تھے، پہلا ہے بھارت پاکستان جنگ، دوسرا غریبی کا خاتمہ، تیسرا معاشی ترقی، چوتھا کمزور طبقات کی ترقی، پانچواں پسماندہ طبقات کا استحصال اور ان کی عزت نفس، چھٹا ہے خواتین کے ساتھ ناانصافی اور ان کی بے عزتی، ساتواں جموں و کشمیر میں بے اطمینانی، آٹھواں دہشت گردی اور سرحدوں کی حفاظت، نواں علیحدگی پسندی۔ لال بہادر شاستری نے جے جوان جے کسان کا نعرہ دیا تھا۔ اس کا پہلا نقطہ ہے، لال بہادر شاستری جون 1964 سے جنوری 1966 تک تقریباً 18 مہینے بھارت کے وزیر اعظم رہے۔ دوسرا، جے جوان جے کسان کا نعرہ دے کر انہوں نے ملک کو، بھارتی کسانوں اور فوجیوں کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ تیسرا، ان کے دور حکومت میں بھارت اور پاکستان کے درمیان 1965 عیسوی میں جنگ ہوئی جس میں پاکستان کو شکست ہوئی۔ چوتھا، سوویت یونین کی ثالثی سے بھارت اور پاکستان کے درمیان تاشقند معاہدہ ہوا۔ آئیے مشق کریں، اس کے 2 ہی سوال دیکھیں گے، باقی کے جواب آپ نے خود لکھنا ہے۔ سبز انقلاب کا بانی کون تھا؟ سبز انقلاب کے لیے کون سی باتیں وجہ بنی تھی؟ آزادی حاصل کرنے کے بعد ابتدائی دور کی زراعت اور موجودہ دور کی زراعت میں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ اس کا جواب آپ نے خود کرنا ہے۔ بھارت کے وزرائے اعظم کے نام اور ان کے ذریعے کی گئی اہم کارکردگیوں کی معلومات لکھیے۔ آزادی سے قبل زراعت ٹیکنالوجی کے شعبے کی معلومات، وہ دور جدید میں زراعت اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں کی گئی تبدیلیاں بیان کریے، خود سے کرنا ہے۔ سبز انقلاب، بھارت میں 1965 میں سبز انقلاب کی تحریک شروع ہوئی۔ ڈاکٹر ایم ایس سوامی ناتھن کو سبز انقلاب کا بانی کہا جاتا ہے۔ نئی سائنس تکنیک کے استعمال کے ذریعے اناج کی پیداوار میں اضافہ کیا گیا۔ پہلے بھارت کے وزیر اعظم تھے پنڈت نہرو، 1947 سے 1964۔ گوا دیو دمن کا بھارت میں انضمام کیا گیا۔ بھارت چین جنگ ہوئی۔ بھارت کی خارجہ پالیسی کے معمار ہیں۔ بھارتی منصوبہ بندی کمیشن کے صدر اور 1964 میں انتقال ہوا۔ لال بہادر شاستری 1964 سے 1966 کے درمیان وزیر اعظم تھے۔ بھارت پاکستان جنگ ہوئی۔ روس کی ثالثی سے بھارت پاکستان میں تاشقند معاہدہ ہوا۔ 1966 میں تاشقند میں وفات ہوئی۔ اندرا گاندھی 1966 سے 1977 اور 1980 سے 1984 مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان میں تصادم پناہ گزین بھارت میں آئے۔ بھارت نے مکتی واہنی کی مدد کی۔ پاکستان بھارت جنگ، بنگلہ دیش کا قیام، پوکھرن میں پہلا جوہری تجربہ ہوا، سکم کا بھارت میں انضمام، ایمرجنسی کا اعلان، جنتا پارٹی نے 1977 کے الیکشن میں شکست دی، 1980 میں دوبارہ وزیر اعظم بنی،
خالصتان تحریک شدید ہو گئی۔ 1984 میں فوج نے سورن مندر میں گھس کر دہشت گردوں کو مار گرایا، محافظ دستے نے ان کا قتل کر دیا۔ مورارجی دیسائی 1977 سے 1979 ایمرجنسی کے بعد تمام اپوزیشن پارٹیوں نے متحد ہو کر جنتا پارٹی تشکیل دی، اقتدار پر قبضہ۔ پارٹی میں اختلافات شدید، حکومت چھوڑ دی۔ چرن سنگھ 1979 سے 1980 صرف 5 مہینے وزیر اعظم رہے، مختصر دور حکومت۔ راجیو گاندھی 1984 سے 1989 شمال مشرق کی ریاستوں میں الفا تنظیم کی تحریک۔ دوسرا، سائنس و ٹیکنالوجی کے شعبوں میں اصلاحات، معیشت کی ترقی۔ سری لنکا کی تمل اقلیتوں کا مسئلہ، ان کی خود مختاری کی حمایت۔ بوفورس توپوں کی خریداری میں بدعنوانی کا الزام، کانگریس کی شکست۔ سری لنکا کی تنظیم LTTE نے انہیں قتل کر دیا۔ وشوناتھ پرتاپ سنگھ 1989 سے 1990 بمشکل 11 مہینے وزیر اعظم۔ دوسرا، دیگر پسماندہ طبقات OBC کے لیے ریزرویشن نافذ کیا۔ کسانوں کے 10,000 کروڑ روپے کے قرضے معاف کیے۔ PV نرسمہا راؤ 1991 سے 1996 معاشی توسیع کاری کا آغاز۔ عالم کاری کی پالیسی کی وجہ سے معاشی خوشحالی، رام جنم بھومی اور بابری مسجد کا تنازع شدت اختیار کر گیا۔ اٹل بہاری واجپئی 1998 سے 2004 بھارت نے دوسرا جوہری تجربہ کیا، بھارت جوہری قوت کا حامل ملک بن گیا۔ 1999 میں کارگل کے علاقے میں پاکستان بھارت جنگ ہوئی۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔